مولانا طارق جمیل صاحب عمرے پہ تشریف لائے ہیں باوجود بیمار ہونے کے۔ بہرحال دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جتنے علماء ہیں جو بیمار ہیں جو زندہ ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، اور جتنے لوگ فوت ہو گئے علماء میں یا ہمارے جاننے والوں میں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ واللہ اعلم۔ اللہ اللہ۔ ایک آدمی نے جج کے سامنے کہا کہ اگر میں جھوٹی گواہی دوں تو میری بیوی کو طلاق ہوگی، حالانکہ اس نے گواہی جھوٹی دی، وہ تو موقع پہ تھا ہی نہیں، تو بہرحال حنفی مسلک میں تو طلاق واقع ہو گئی۔ باقی بہتر یہ ہے کہ طلاق، نکاح، میراث، یہ مسئلے مقامی علماء سے پوچھے جائیں، کیونکہ ان کو حالات کا پتہ ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ اب آپ نے یہ لکھا ہو لیکن حقیقت کوئی اور ہو۔ میری حیض کی کوئی مدت نہیں ہے۔ میری بیٹی ایک بات یاد رکھو کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی ہے۔ 10 دن کے بعد بھی اگر خون آ رہا ہے تو معنی استحاضہ ہے، بیماری ہے، وہ حیض نہیں ہے۔ اس لیے پھر آپ غسل کر کے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ وہ استحاضہ ہوتا ہے، وہ حیض نہیں ہوتا۔ تو ایک موٹی بات یاد رکھو کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن، زیادہ سے زیادہ 40 دن۔ اچھا، ایک ہے نفاس کہ بچہ جب پیدا ہو، اس کی مدت کے بارے میں لوگوں کو ایک بڑا دھوکہ لگا ہوا ہے کہ جی 40 دن کے بعد عورت پاک ہوتی ہے۔ یہ غلط بات ہے، یہ جہالت کی بات ہے۔ اگر ولادت کے 2 دن کے بعد بھی خون بند ہو جائے تو عورت پاک ہو گئی، وہ نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی، سب کچھ کرے گی۔ 40 دن کا معنی یہ ہے کہ اگر خون آ رہا ہے تو ہم 40 دن تک دیکھیں گے۔ 40 دن کے بعد بھی آ رہا ہے تو اب استحاضہ ہے، اب نفاس نہیں، اب وہ پاک ہو گئی۔ حیض کے خون سے جب کپڑے پلید ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں آپ۔ جب کپڑا پلید ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، آپ پیمپر استعمال کریں تاکہ آپ کے کپڑوں کو کوئی ناپاکی نہ لگے۔ کہتے ہیں کہ جو مدرسے جو ہیں قربانی کی کھالوں اور صدقات پہ چلتے ہیں، وہاں جمعہ کی نماز ہو جاتی۔ جمعہ کی نماز مسجد میں ہوتی ہے، مدرسے میں تو نہیں ہوتی۔ اچھا، پھر کون سا مدرسہ ہے جناب جو صدقے پہ نہیں چلتا؟ آپ کبھی جا کے مدرسوں کو ہدیہ دیا ہے؟ آپ نے کبھی خدا کا خوف کیا کرو؟ یہ صدقوں پر ہی تو چل رہے ہیں، تو نماز جمعہ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ خود مدینہ منورہ میں اصحاب صفہ کا گزارا صدقے پر تھا، تو مدینہ میں جمعہ نہیں ہوتا تھا؟ پتہ نہیں کیسے بیٹھے بیٹھے گھر سے مسئلے گھڑتے رہتے ہیں۔ جو آدمی زمزم 2 سے 4 بوتلیں لے جائے، میرے لیے 400 لے جاؤ، مجھے کیا ہے؟ پکڑے جائیں گے تو اپنا جواب خود دو۔ چوری ضروری کرنی ہے عمرے کے بعد؟ اگر آپ کو زمزم زیادہ لے جانے کا شوق ہے تو آپ وزن کرا کے تول دو، پیسے دے دیں۔ دم کی رقم نہ ہو تو جب اللہ پیسے دے دم ادا کرنی ہوگی، کوئی ضروری نہیں کہ ابھی کرو، سال کے بعد اللہ دے دے۔ میں نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا، شلوار اتارنا بھول گیا، راستے میں 1.5 گھنٹے کے بعد یاد آیا تو اتار دی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ ایک شخص فوت ہو گیا ہے، ابھی جنازہ بھی نہیں ہوا، دفن بھی وہ نہیں ہوا، ہم اس کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں؟ وہ فوت تو ہو گیا نا، اللہ کے ہاں تو موت آ گئی۔
جیسے مثلا یہاں کوئی آدمی فوت ہو جائے، وہ تو سال سال تک رکھا رہتا ہے کولڈ سٹوریج میں کہ بھی کاغذات مکمل ہوں گے تو دفن کی اجازت ملے گی۔ اگر نماز فجر کی کھڑی ہو جائے تو 2 رکعت سنت نہ پڑھیں، نماز میں مل جائیں، کیونکہ یہی حکم ہے حدیث میں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کھڑی ہو جائے تو فرض میں مل جاؤ، بعد میں 2 رکعت سنت پڑھ لو سورج نکلنے کے بعد۔ میں 2 مہینے سے بیماری روکنے کے لیے، حیض کو روکنے کے لیے دوائی کھا رہی ہوں، اگر اس دوران میں کوئی براؤن داغ ظاہر، بہرحال وہ حیض نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن میرا ایک مشورہ مانے میری بیٹی، یہ دوائیں نہ کھایا کریں، ان دواؤں سے نقصان ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا۔ آدمی خوش ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ میرے پیریڈ رک گئے اور میں عمرہ پورا کر لوں گی، میرا حج پورا ہو جائے، لیکن بعد میں ایسی مصیبت بنتی ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہوتا۔ جو اللہ نے لکھا ہے ٹھیک ہے۔ بلکہ کل ہی یا پرسوں میرے خیال میں میرے ایک دوست ہیں، وہ ماشاءاللہ پاکستان کے بہت بڑے پی ایس او، آپ کی جو کمپنی ہے نا آئل کی، پاکستان اسٹیٹ آئل، اس کے چیئرمین ہیں، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم مرغیوں کو جو خوراک دی جاتی ہے نا، وہ خوراک ہم بناتے ہیں اور ہم بیچتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مکی صاحب یورپ میں اور وہاں پہ انتظام ہے کہ جن مرغیوں کو خوراک دی جاتی ہے ان کو پہلے 3 دن بند کیا جاتا ہے، خوراک بند کی جاتی ہے، پھر ذبح کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ نہیں ہے، فوراً بس وہ پکڑو اور ذبح کرو۔ انہوں نے کہا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج 9 سال کی لڑکیاں بالغ ہو گئیں، کیونکہ اس کے اندر ایک دوائی ہوتی ہے جو مرغی کو بڑا کرتی ہے، وہ لڑکیوں کو بھی بڑا کر رہی ہے۔ میں نے کہا کہ جو شریف لوگ ہیں وہ اپنے گھر میں مرغی کا گوشت لڑکیوں کو کبھی نہیں کھلاتے، کیونکہ اس کے اندر وہ کیمیکل ہے، وہ جب مرغی کو 2 دن میں بڑا کر دیتا ہے تو لڑکی کو بھی اسی طرح کرے گا۔ بہرحال میں نے کئی دفعہ کہا ایک ہی بات کو کیوں بار بار پوچھتے ہو؟ زمزم چوری لے جانا ناجائز ہے، بات ختم۔ لے جانا ہے کارگو کر کے بک کر دو۔ میرے گھر میں سب افراد بیمار ہیں، 5 بیٹے، 7 بیٹیاں، 4 بیٹیاں شادی شدہ ہیں، بیمار ہیں۔ ان سب کا علاج ایک ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے سارے مل کے، بڑے چھوٹے، عورتیں مرد، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو اور ایک بڑے پانی کے ڈول پہ دم کرتے جاؤ، قدم کرتے جاؤ، وہی پانی سب پئیں، انشاءاللہ جو اثرات بد ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ میری بیوی کو گردن اور پیٹھ میں درد ہوتا ہے، بڑے ہم نے ٹیسٹ بھی کرائے ہیں، علاج بھی کرایا ہے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو۔ پہلے سب سے پہلی بات یہ کہ ٹیسٹ کون سے آپ نے کرا، آپ اس کی گردن کا MRI کرائیں۔ جب تک گردن کا MRI نہیں ہوگا اور کوئی اسپیشلسٹ نہیں دیکھے گا، فیصلہ نہیں ہو سکتا کیا تکلیف ہے۔ اور درد کے لیے سب سے بہتر علاج ہے کہ تھوڑا سا دار چینی کا پاؤڈر اور شہد میں ملا کے صبح و شام 1 چمچ لے لیا کریں، خود دار چینی کو پیس لیں، بس کوئی ایسی سخت چیز تو ہوتی نہیں، گرائنڈر میں ڈال کے اس کو حل کر لیں۔ ایک بچہ ہے 3 سال کا، ایک 10 سال کا، ایک 4 سال کا، وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، ان کو ہر نماز کے بعد 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلایا کریں، کیونکہ سورۃ فاتحہ جو ہے نا یہ شافی، ہر بیماری کی شفا ہے۔ عصر کے بعد اگر ہم طواف کریں، حنفی مسلک میں 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک مکے میں جائز ہے۔ سید محمد ضلع میں حوالی سے دعا کے لیے اللہ سب کی حاجات پوری فرمائے۔ ایک میرے دوست بھی حوالی کے فوت بھی ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ مسجد عائشہ سے بالکل عمرہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں چچا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے والدی وفات ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ بیٹا اپنے والد کے لیے عمرہ یا طواف بالکل کر سکتا ہے۔
میرے بیٹے کے لیے دعائے مغفرت کہ اللہ اس کے درجات بلند کرے اور آپ کی شفاعت کا ذریعہ بنے۔ کہتے جی کہ پاکستان میں ایک جماعت ہے اشاعت التوحید و سنہ کے نام سے، وہ اپنے علاوہ سب کو مشرک کہتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ بہرحال ان میں اچھے بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو متشدد ہیں، لیکن اللہ ان سب کو ہدایت دے۔ میں حیدرآباد سے آیا، میری ماں بھی دادی بھی ساتھ ہیں، بیگ ایئرپورٹ پہ بھول گیا، عمرہ نہیں کیا، نہ نیت کی میقات سے، بالکل دم ہو گیا۔ اگر آپ ابھی آئے ہیں، کئی دن نہیں گزرے ہیں، تو فوراً طائف چلے جائیں، وہاں سے جا کے عمرے کی نیت کر کے عمرہ کر لیں تو دم سے بچ جاؤ۔ 4 دم بھرو گے 1600 ریال، اس سے بہتر نہیں کہ 100 ریال کی گاڑی میں چلے جاؤ عمرہ کر کے آ جاؤ۔ اللہ ہر بیمار کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ میں نے موبائل فون پر اپنی بیوی کو بدھ کے دن 1 طلاق دی، دوسرے بدھ کو دوسری طلاق دی، تیسرے بدھ کو تیسری طلاق دی، تو کام پکا ہو گیا، جان چھوٹی۔ اب تو کسی کے نزدیک بھی گنجائش نہیں ہے نا، یعنی جو علماء اہل حدیث کہتے ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر 3 ایک دفعہ میں دے، آپ نے ماشاءاللہ ہفتے کا وقفہ کر کے دی ہے، اب وہ کسی راستے میں حلال نہیں جب تک کہ وہ حلالہ نہ کرائے، کسی اور سے شادی کرے، اور حلالہ بھی کرائے والا نہ ہو 1 رات 2 رات کے لیے، اس پہ بھی حضور نے لعنت بھیجی، یعنی وہ باقاعدہ شادی کرے، اگلا چھوڑے یا مر جائے، پھر وہ عدت کے بعد پہلے شوہر سے رجوع کرنا چاہے تو کر لیں۔ اور حلالہ بھی یاد رکھیں اس وقت ہوتا ہے جب یہ عورت اسی شوہر کے پاس جانا چاہے، نہ جانا چاہے بات ختم۔ وہ خود مرنا چاہتی ہے کہ جیسے 3 گولیاں ماری ہیں اسی کے گھر میں پھر جاؤں گی، تو پھر دوسرے کے گھر میں جائے۔ میری بچی بریرہ نام ہے، بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہندوستان سے مہاجر ہو کر آئے، ضلع وہاڑی میں آباد ہوئے، زرعی زمین نہ مل سکی، ایجنٹ آدھی مانگتے ہیں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ ایجنٹ جو ہیں وہ رشوت لیتے ہیں، آپ مجبور ہیں تو ان پر گناہ ہوگا، آپ پر نہیں ہوگا۔ اگر مکروہ اوقات میں طواف کرے، اسی نماز بعد میں پڑھ لے بس۔ طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ طواف کے واجب کی نیت کرے گا، 2 رکعت واجب طواف، یہ نہیں کہ مطلق نیت کرے گا۔ میں نے سعودی ایئرپورٹ کے بیت الخلاء میں شیمپو سے ہاتھ دھوئے تھے، 2 4 5 ریال خیرات کر دیں۔ زندہ مردی عورت کی جو عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ امام کی تقلید ضروری ہے، تقلید کے بغیر گزارا ہی نہیں ہو سکتا۔ ابھی آپ نماز پڑھیں گے، امام کی تقلید کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جب امام کہے اللہ اکبر آپ کہیں گے اللہ اکبر، جب رکوع میں جائیں گے سجدے، تقلید تو کر رہے ہو۔ وہ تو 5 دفعہ اللہ نے ہمیں دن میں سکھائی ہے، پھر بھی نہ مانو تو اللہ ہدایت دے۔ وہ تقلید حرام ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، وہ تقلید شرک ہے جو جاہل باپ آپ کی تقلید کے اندر قبروں پہ سجدے کرے اور غیروں کو خدا سمجھے۔ میرے بیٹے کے رشتے کے لیے دعا کریں کہ اللہ کریں اچھی جگہ سورۃ الرحمن 3 دفعہ آپ بھی پڑھیں، وہ لڑکا بھی پڑھے، اس کی والدین بھی پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ قادر ہیں، اچھی جگہ رشتہ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں جی حدیث میں آیا ہے کہ راستے میں اگر پتھر پڑا ہو تو اٹھا دینا چاہیے۔ اب تو مولوی راستے بند کر کے بیٹھے ہیں، تم اٹھا دو جا کے، میں کیا کروں؟ میں نے تمہیں روکا ہے کہ نہ اٹھاؤ؟ تم جا کے اٹھا دو جناب۔ پہلے تم نے زندگی میں کتنے پتھر اٹھائے کہ اب مولویوں پہ غصہ آ رہا ہے؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا میں سنتا ہوں، اور ایک حدیث میں ہے فرمایا سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔
ہم نے پتہ نہیں کیا حرم سے لی واکر، اب ہم پاکستان لے کر جانا چاہتے ہیں ہدیہ کر۔ کیوں ہدیہ کر؟ لوگ حرم میں رکھتے ہیں، تم حرم سے چوری کر کے گھر لے جاؤ گے؟ چھا کے بازار سے ایک اور واکر خرید لو، ضرور حرم والا لینا ہے، مفت کا مال ہے نا جی، یہ کبھی نہیں چھوڑے گا، یہ تسلی کے لیے پوچھ رہا ہے، ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے نا منہ دیکھ کر۔ لوگ ویل چیئر لے جاتے ہیں، واکر اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ وہ جو قرآن شریف کے ذمہ دار ہیں ان سے کہا، میں نے کہا بھی ہر مطبع کا، ہر طبعات کا، ہر علاقے کے طرز کا قرآن چھپا ہوا مل جاتا ہے، لیکن ہندوستان اور پاکستان کی طرز کے جو پڑھے جاتے ہیں وہ ان بیچاروں کو پڑھا نہیں جاتا، وہ نہیں ملتا۔ پڑھنے کا حضرت اس لیے نہیں ملتا کہ وہ اٹھا کے گھر لے جاتے ہیں، ہم تو رکھتے ہیں، باقی چوری نہیں کرتے، آپ کے لوگ لے جاتے ہیں، ہم کیا کریں، کتنے رکھیں، مفت مل گیا نا جی۔ عصر کی نماز کے بعد حتیم میں یا کسی بھی جگہ نفل نہیں پڑھنا، موبائل سے تصویر لینا اگر ضروری ہو، دین کی بات ہو، دعوت ہو، کام ہو، ورنہ ناجائز ہے۔ فجر کی نماز میں میری آنکھ نہیں کھلتی ہے، اللہ ہدایت دے۔ ویسے سورۃ الکہف کی جو آخری آیات ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یہ پڑھ کے سینے پہ دم کر دیا کریں اور کہیں کہ یا اللہ ٹھیک میں 4 بجے اٹھوں تو ٹھیک اٹھیں گے وقت پر، اگر نیت بھی ہو اٹھنے کی۔ کھانے کے لیے تو نیند کھل جاتی ہے، صرف نماز کے لیے نہیں کھلتی ہے۔ ہم نے اپنی بچی کا نام حمیرہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ ہمارے یہاں ملنے کے لیے کافر بھی آتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں، ہندو سکھ بھی آتے ہیں، تو ہم ان کو زمزم دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ زمزم تو کھودا بھی کافروں نے تھا، اور زمزم کا کنواں اور زمزم کا سکایا جو ہے وہ کافروں کے ہاتھ میں ہی تو تھا، وہ زمزم نہیں پیتے پلاتے تھے، پلا سکتے ہو، لیکن نیت کر لیا کرو کہ اس کی برکت سے اللہ ان کو اسلام نصیب کرے۔ ایک دوست کی والدہ کا کینسر کا آپریشن ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، یہ بڑی موذی مرض ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ختم کا جو رواج ہمارے مسلمان میں، یہ بدعت ہے، ختم صغیر، ختم کبیر، یہ سب بدعت ہے۔ اچھا، اور خدا کی قدرت ہے، آپ اللہ کے حرم میں ہیں، کعبہ شریف میں ہیں، آپ یہ رعایت نہ کریں کہ مولوی مکی کہہ رہا ہے، آپ ایمان سے کہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی مولوی صاحب نے دال پہ، لسی پہ ختم پڑھا ہو؟ جب بھی پڑھتے ہیں کہ بریانی ہو، کوفتے ہوں، حلوہ شریف ہو، آپ ایک دن ان کو بلائیں گھر میں، باجری کی سوکھی 2 روز کی روٹی اور 3 دن کی کھٹی لسی کا گلاس بھر کے رکھیں گے، جی ختم پڑھو اور پیو، پھر دیکھ لینا کہ کیا وہ پڑھتا ہے۔ گالیاں بھی دے گا، فتوے بھی لگائے گا کفر کے، تم گستاخ ہو، وہابی ہو، تم نے یقیناً مولوی مکی کی تقریر سنی ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایصال ثواب کا طریقہ یہ ہے، مثلاً آپ نے خیرات، آپ دل میں دعا کر رہی ہیں اللہ اس کا ثواب میرے فلاں والدین کو ہو، بس اللہ ثواب پہنچ جائیں گے، مولوی تھوڑا پہنچ جائے گا۔ ایک ہمارے یہاں ایک اور بھی بڑی بے وقوفی ہے، سب کٹھے بیٹھ جاتے ہیں، اچھا جی تم 7 دفعہ سورۃ کل اس نے پڑھا، انہوں نے کہا جی میں نے ثواب مولوی صاحب آپ کی نظر کیا، انہوں نے کہا میں نے بھی آپ کی نظر کیا، مولوی پاگل ہے کہ تمہارے بڑوں کو بھیجے وہ جیب میں ڈال کے گھر لے جائے گا۔ بے وقوف، پہلے تمہیں پتہ بھی ہے جو تم نے پڑھا ثواب ملا ہے کہ تم اس کو نظر کر رہے ہو، اللہ عالم قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ جسم میں درد ہے، ابھی میں نے بتایا تھا کہ وہی دار چینی اور شہد ملا کے کھائیں۔ مجھے برے برے خواب آتے ہیں، لا حول پڑھا کرو، کسی کو بتایا نہ کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرے والد کو لقوے کی بیماری، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر ہم زیارت کے لیے عرفات یا غار ہرا تو وہاں سے احرام نہیں واجب ہوتا، طائف جاؤ تو پھر واجب ہوگا، وہ میقات ہے، عرفات میقات نہیں ہے۔
قصر ہو گئی، فجر کی سنتیں نہ چھوڑا کریں، باقی سنتیں معاف ہیں، لیکن فجر کی سنتیں حضور پاک کو بڑی محبوب تھیں، تو اس لیے علماء کہتے ہیں سفر ہو یا حضر ہو فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑا کریں۔ بغیر وضو کے اذان دینا جائز ہے، اذان دینا تو جائز ہے، کبھی نماز نہ پڑھا دینا۔ کہتے ہیں اس دور میں بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، علامات قیامت بھی ہے اور ہمارے گناہوں کی وجہ بھی ہے کہ جب ہمارے گناہ بڑھیں گے تو اللہ عذاب مسلط کر دیتے ہیں، کبھی بیماری کا، کبھی مکڑیوں کا، کبھی بارشوں کا، کبھی طوفان کا، کبھی سیلاب کا، کبھی زلزلے کا۔ اب دیکھیں نا، پہلے ہم چھوٹے ہوتے تھے، جب بچے ہوتے تھے، اس وقت سنا تھا کہ کوئٹے میں ایک زلزلہ آیا، پھر مدتوں تک نہیں سنا۔ اب اسی ایک مہینے میں آپ دیکھ لیں کتنے زلزلے آ چکے ہیں۔ یہ علامات قیامت ہے۔ کہتے جی میں ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہا تھا، میں نے جو ثنا پڑھی جاتی ہے وہ جنازے والی پڑھ لی، پھر خیال آیا تو نماز، تو جنازے والی اور اس میں کیا فرق ہے؟ وہ تو ذرا مجھے لکھ کے بھیج دو کہ فرق کیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس میں جل ثناؤک ولا الہ غیرک بھی پڑھ دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ نماز کے لیے، جنازہ کے لیے بھی ہوئی ہے، نماز کے لیے وہی کافی تھی، دوبارہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن شریف کوئی خواب میں پڑھے اچھی بات ہے، اللہ علم نصیب کریں گے۔ برمنگم سے آدم خان نے آپ کو سلام کہا ہے، ابھی تک بچیوں کے رشتے عطا کرے، بہت خیر اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا آپ نے پڑھے تو اللہ نے ان کو رشتے عطا کر دی، الحمدللہ، شکر ہے، اچھی بات ہے۔ بھئی کسی کی بیٹی ہے تو آخر ہماری بیٹی ہے نا۔ وہ میں پاکستان سے آئی ہوں، میں نے عمرہ کر لیا ہے، اب مزید اگر میں اپنے لیے عمرہ کروں چاہے 100 کرو، کوئی منع نہیں۔ آدم خان کے کوئی رشتہ دار بھی ہسپتال میں ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر کپڑے گیلے تھے، کوئی کتا گیا یا بلی چھو کے گزری تو پلید ہو جائیں گے؟ نہیں۔ احرام کی حالت میں کتنے دفعہ یہ مسئلہ پوچھو گے، احرام کی حالت میں نسوار ڈالا، گناہ کیا، توبہ کرو۔ کہتے ہیں جی کہ حضور پاک نے تو حج ایک کیا تھا، پھر یہ مولویوں نے 3 قسم کے حج کیسے بنا لیے؟ مولوی نے نہیں بنایا حضرت، آپ جاہل ہیں، یہ حضور نے بنائے ہیں۔ اب جہالت کا کیا علاج ہے ہمارے پاس؟ حضور نے خود کیا قران کہ لبیک بحجۃ و عمرۃ، آپ نے مکے میں آگے صحابہ سے کہا کہ احرام کھول دو، انہوں نے کہا اس سے باقی 4 دن رہے، فرمایا اگر مجھے اللہ نے موقع دیا تو اگلے سال میں بھی تمتع کروں گا، تو تمتع بھی حضور نے فرمایا، قران بھی حضور نے کیا۔ حج مفرد کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا کہ اللہ علی الناس حج البیت، تو حج فرض تو حج ہے نا۔ اب کہنا کہ مولویوں نے بنایا، مولوی نے نہیں بنایا جناب، تمہارے مغز میں کوئی پرزہ ڈھیلا ہے۔ ہمارے جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی صاحب آتے ہیں، وہ حدیث پڑھتے ہیں، بھئی جنازے پڑھنے سے پہلے سن لو کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، تو وہ کوئی حدیث دکھا دیں اس میں لفظ لکھا ہو کہ جنازے میں بھی فاتحہ پڑھو، یہ جب دکھا دیں پھر کہنا ہم پڑھیں گے ورنہ ہم نہیں پڑھیں گے۔ جب وہ آپ حدیث سنیں کہ کھولو حدیث، اس میں جنازے کا لفظ لکھا ہوا ہے، اس میں مقتدی کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ بالکل اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، قیل یا رسول ما ریاض الجنت قال حلق الذکر، اللہ کے ذکر کے حلقے جو ہیں وہ جنت کے باغ ہیں، تو قرآن کے درس سے بڑا حلقہ کیا ہوگا؟ بہرحال ان الذی فرض علیک القرآن، یہ آیت پڑھ کے دعا کیا کریں تو اللہ حج نصیب کریں گے۔
طائف سے عمرہ واجب ہے، اس کی سمجھ نہیں، کیوں سمجھ نہیں آئی؟ طائف میقات ہے، حضور نے 5 میقات مقرر کیے، ان میں ایک طائف والا ہے۔ طریق السیل لکھا ہوا نہیں ہے وہاں میقات۔ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 مواقیت، حضور نے 5 میقات مقرر، ذل حلیفہ، قرن المنازل، ذات عرق اور اس کے بعد یلملم۔ سمجھ نہیں آئی۔ آپ مولوی صاحبیاں کہتے ہیں میں نے علم بھی بڑا حاصل کیا ہے۔ اچھا علم حاصل کیا تم نے، پتہ نہیں کس عالم سے تم نے علم حاصل کیا ہے۔ جب طائف جائے گا تو میقات گزر جائے گا، جب میقات گزر جائے گا تو واپسی پہ احرام ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے۔ نہ جاؤ تو ضروری نہیں ہے۔ مدینہ جاتے ہو پھر احرام کیوں ضروری ہے؟ لیکن میقات گزر جاتے ہو۔ حدیبیہ جو ہے وہ میقات تو نہیں ہے، وہ تو ہل ہے۔ تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں تو پڑھتے کیا رہے ہو تم؟ علم دین بھی تم نے حاصل کیا، مٹی پڑھا ہے تم نے۔ علامہ احسان الہی ظہیر میرے دوست تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ شہید ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ ان کے بچوں سے بھی دین کا کام لے۔ وہ اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے تھے، چاہے انہوں نے ہمارے خلاف کتابیں بھی لکھی بیچارے نے، لیکن بہرحال دوست تھے، ساتھی تھے۔ باہر مکے کے دکان سے مریم پودا بک رہا ہے، تم جانو وہ مریم جانے، میں کیا جانوں۔ مفتی محمود صاحب، اللہ ان سب کی قبروں پہ رحمت کرے، اللہ ان کی اولادوں کو اور زیادہ عزت دے۔ میں عمرہ کرنے آئی ہوں، حرم شریف میں آتی ہوں تو ٹھیک ہوتی ہوں، ہوٹل میں جاتی ہوں تو پریشانی ہوتی ہے۔ نہ جایا کریں نا ہوٹل، حرم میں بیٹھی رہیں، اچھی بات ہے، کچھ نہیں ہوتا وہاں میں۔ آخر صاحب بات ہے کہ کعبے میں آؤ گے تو ایک اور کیفیت ہوگی نا، ہوٹل میں جاؤ گے تو اور ہوگی۔ سمدھی سمدن بدنی کیا ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا، اپنے علاقے کے مولوی سے فتویٰ پوچھو۔ حرم کا حدود پورا مکہ حرم ہے۔ میں حنفی ہوں، میں نماز اہل حدیث کے مسلک پر جرابوں پہ مسح کر کے پڑھ سکتا ہوں؟ بالکل نہیں۔ جرابوں کا مسح جو ہے کسی نے بھی نہیں کہا، حدیث میں بھی نہیں ہے، تو مسح علی الخفین ہے، موزے پر ہے جو چمڑے کا ہو۔ قرآن پاک صفوں پہ رکھتے ہیں، بہر صفے نیچے قالین تو ہے نا، لیکن بہتر ہے کہ اونچی جگہ رکھا جائے۔ دیکھا نہیں ہے حکومت نے خود انتظام کیا، ہر ستون کے ساتھ اونچی جگہ بنی ہوئی ہے، یہ بڑے بڑے ریک بنے ہوئے ہیں تاکہ قرآن وہاں رکھا جائے۔ میں نے صفا مروہ کی سعی نہیں کی، احرام کھول دیا، دم پڑ گئی، دم کی گنجائش نہیں۔ جب بھی اللہ پیسے دے مکے میں بھیج کے پیسے دم کرواؤ۔ اللہ سب کی دنیا و آخرت کی بھلائی کرے اور برکتیں عطا فرمائے، ہر گھر سے اللہ اپنے عذاب رفع فرمائے۔ کہتے ہیں کہ عالم دین کے ہاتھ کا بوسہ جائز ہے، لیکن کوئی ضروری تو نہیں کہ جب بھی ملے تو ہاتھ کا بوسہ دو۔ میں اپنی بیوی کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہوں، جس کی طرف سے چاہو کرو۔ ایک دفعہ عمرہ کر چکا ہوں، دوبارہ عمرے کے لیے مجھے احرام مسجد عائشہ سے باندھیں، جیرانہ سے باندھیں، طائف سے باندھیں، مدینے سے باندھیں، جہاں اللہ موقع دے۔ ہر چکر استلام جب شروع کریں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بعد میں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ طواف میں 8 استلام ہوں گے۔ 8 استلام اللہ بسم اللہ سے نہیں ہوتے، پہلا بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ میرے دماغ میں غلط خیالات آتے ہیں، بس لاہور پڑھا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ 8، 7، 8، 9 دسمبر کو چھتیس گڑھ میں اجتماع ہے، اللہ قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور شر سے بھی محفوظ رکھے۔ بھائی رشید احمد فات ہوئی، دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے۔
ایک آدمی نے فوت شدہ اپنے سسر کو انگریزی کی کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو خواب بھی دیکھا ہوگا تو کیا ہے، انگریزی میں تو قرآن کے ترجمے لکھے ہوئے ہیں، کیا ہو گیا؟ میں اٹلی سے آئی ہوں، عمرہ کرتے جب ہوٹل جاتی ہوں دل گھبراتا ہے، لاہور پڑھا کرو، کوئی فکر نہیں، لاہور پڑھا کرو، ہوٹل بدل لو، جگہ بدل لو، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشان نہ ہوا۔ عمرے کے پہلے طواف میں بائیں کندھا رنگا تھا، آپ کو دایاں کرنا تھا، بایاں نہیں، جو ہو گیا آئندہ احتیاط کرو۔ کچھ لوگ احرام میں پاؤں میں جرابیں پہن لیتے ہیں، دم پڑ جاتی ہے۔ عمرے کے دوران اپنی بیوی سے مل سکتا ہے، دوران تو نہیں مل سکتا، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد مل سکتا ہے۔ مجھے شک پڑ جاتا ہے کہ میرے کپڑے خراب ہو گئے ہیں، کوئی قطرہ نہیں تھا، وہم ہے، وہم کا کوئی علاج نہیں، لاہور پڑھا کرو اور نماز پڑھتے رہو۔ میں نے عمرہ کر لیا مگر فوراً ہارٹ کا مسئلہ بن گیا، بال نہیں کٹوا سکا۔ نہیں، آپ کو بال تو کٹوانے ہوں گے، اگر آپ بیمار ہو گئے، کپڑے پہن ایک دم بھی دینی ہوگی۔ باریک جرابوں پر مسح کسی حدیث میں بھی نہیں ہے۔ ایک موٹی عقل سے سوچو، یہ باریک جرابیں حضور کے زمانے میں تھی؟ اگر تھی پھر تم سچے ہو، اگر تھی ہی نہیں، وہ تو چمڑے کے موزے ہوتے تھے، المسح علی الخفین، یا وہ جرابیں جو سخینین یا منعلین، حدیث میں 3 لفظ ہیں، یا اتنی موٹی ہوں کہ پہن کے چلے اور پانی بھی اس کے اندر اثر نہ کرے۔ میں حرم میں وضو کر کے آتی ہوں، مجھے لیکوریا کی تکلیف ہے، کوئی بات نہیں، آپ نماز پڑھتی رہیں، اور اس کو گرنے سے بچانے کے لیے کوئی پیمپرز یا آج کل تو بڑی چیزیں ہیں وہ استعمال کریں تاکہ حرم میں کوئی قطرہ پلیت نہ گرے۔ ہمارے گھر 2 بچے ہیں، ان کا دماغ خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، آپ ان کے لیے 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کریں۔ مرد ایک دن میں کتنے عمرے کر سکتا ہے؟ چاہے 10 کرے، لیکن ہر دفعہ اس طرح پھروانا پڑے گا۔ میں کوڑا خٹک سے سیف اللہ آیا ہوں، میرا دوست کے بعد دونوں کے گردے خراب ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ دم کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ایک بکری جا کے ذبح کریں اور غریبوں کو تقسیم کر کے کھلا دیں، یا کسی ادارے میں دے دیں، وہ کھلا دیں گے۔ ہم انڈیا سے آئے ہیں، ایک عمرہ کر لیا، دوسرے عمرے کا کیا طریقہ ہے؟ جیسے پہلا کیا ہے، جا کے احرام باندھو اور اسی طرح طواف کرو، صفا دوڑو، بال کٹواؤ۔ جنازے کے ختم ہونے کے بعد ایک طرف سلام پھیرنا بھی جائز ہے، اور 2 طرف جو ہے حنفی مسلک میں افضل ہے، کیونکہ جتنے کلمات زیادہ ہوں گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ اگر ہم حج یا عمرہ کر کے حضور پاک کو ہدیہ بھیجیں ثواب ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ میرا بیٹا 20 سال کا ہے، نافرمان ہے، بہرحال 2 رکعت نماز پڑھیں، ایک تسبیح سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھ کے اس کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ اس کو فرما برداری نصیب کرے۔ اگر جسم کے کسی حصے پہ ایک دانہ تھا، اس سے خون نکلا، کپڑے کو لگ، کتنا؟ اگر معمولی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر طواف عمرے والے میں ایک چکر میں کندھا نکالنا بھول گیا، کوئی حرج نہیں۔ اگر عمرے کے بعد بال نہ کٹوائیں دم پڑ جائے گی، اور جب تک بال نہیں کٹواؤ گے آپ عمرے میں ہیں، جتنی غلطیاں کرو گے دم پڑتی جائیں گی۔ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، کہ مولوی کا تو نہیں ہے۔ محلقین رؤوسکم، اپنے سروں پہ اس طرح پھرواؤ۔ تبلیغی جماعت کی شورا اور اس میں عمارت کا اختلاف ہے،
اللہ دعا کریں اللہ اختلاف دور کرے. اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم واہدہم سبل السلام. بہرحال ہم دونوں کا احترام بھی کریں لیکن دعائیں بھی مانگتے رہیں کہ ان کے جھگڑے ختم ہو جائیں. دو لڑکے ہیں, ایک 5ویں سمائی عالم بن رہی ہیں, اللہ کرے اللہ عالم بنائے سب کے بچوں کو. میں کراچی سے آیا ہوں, میری والدہ کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. ہم انڈیا کیرالہ سے آئے ہیں, ہمارے والدہ بہنوں نے اسلام قبول نہیں کیا. دعا کریں اللہ ان کو توفیق دے اور اللہ ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے اور اسلام کی دولت سے مالا مال کرے. اب دعا ہی کر سکتے ہیں اور تو ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. کوشش کریں کہ ان کو علماء کی کیسٹ بھجوائیں ہدیہ, اور تاکہ وہ سنیں اور آہستہ آہستہ ان کے دل و دماغ میں اسلام جو ہے وہ اثر کرے. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکر الغافلون. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلیٰ. اللہم ثبتنا علی الایمان. اللہم ارزقنا حسن الختام. اللہم نور وجوہنا بنور الایمان. اللہم نور قلوبنا بنور العرفان. اللہم ارزقنا علوم الاحادیث والقرآن. اللہم ارحمنا وارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں کمزوریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا, جن کے گھروں میں بچیاں ہیں یا اللہ ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما دے. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آگا بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ قرض داروں کے قرض عطا فرما, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. پوری دنیا میں مساجد ہیں, مدارس ہیں, تبلیغ کے ادارے دین کے ادارے ہیں, سب کی حفاظت فرما. پوری دنیا میں یا اللہ علماء حقہ کی حفاظت فرما, علماء دین کی حفاظت فرما, دینی مدارس کی حفاظت فرما, دینی طلباء کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما, یہود ہنود اور قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین مسلمان کشمیر میں ہیں, فلسطین میں ہیں, حلب میں ہیں, شام میں ہیں, عرب میں ہیں, عجب میں ہیں, ہند میں ہیں, ان افغان میں ہیں, ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.